رفیق کو جو محبت تھی قبلہ پیر صاحب کے صاحبزادے کے یہاں آنے سے وہ محبتیں 1000 گنا بڑھ گئی ہیں، اور انہیں آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سلسلہ سیفیہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منہاج القرآن ہے، اور منہاج القرآن ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے سلسلہ سیفیہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں آخر میں جگر گوشہ شیخ المشائخ سیف ملت پیر سیف الرحمن اخندزادہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے جو ہماری آنکھوں کے نور نظر ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور جنہیں دیکھ کر یہ تمام کے تمام سالکین بے قابو ہوئے جاتے ہیں، اس عظیم شخصیت جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہماری دعوت پر اسپیشلی کراچی تشریف لائے، میری مراد احمد سعید المعروف یار جان صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ غوثیہ! نعرہ تحقیق! علامہ احمد سعید صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی مکرم و معزز و محترم، میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک بندے کا اکیلے میں نام نہ لوں، بلکہ میں نام لوں تحریک منہاج القرآن کے اکابرین کا، اور اسپیشلی منہاج القرآن علماء کونسل کا۔ الحمدللہ ہماری رفاقتیں، ہماری سنگتیں، ہماری محبتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، یہ محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہے۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں قبلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی، اور اس کی اس عظیم و شان عالمی تحریک کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محبتیں ہیں جنہوں نے ہمیں لاہور سے کھینچ کے کراچی بلایا۔ حضرت والدی و سیدی اس مبارک کی شان، ان کی عظمت اور ان کا سیرت بیان کرنا کم از کم میری بس کی بات نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، میں اپنی مجمع میں دیکھتا ہوں، اپنے سالکین، اپنی مریدین، اپنی معتقدین میں سے دیکھتا ہوں، میں حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی مبارک کے ساتھ وابستہ رہنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھاتا ہوں اکثر و بیشتر مجمع میں۔ میں جب اسے اٹھاتا ہوں تو لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے حضرت اخندزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت اور صورت کو دیکھنا ہے تو اس بچے کو دیکھ کے ذرا تصور۔ ہماری اس مجلس میں بھی میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بچہ، بیٹا آپ ذرا کھڑا ہو جائے، آپ کو نظر آئے گا۔ سیدی و مولائی کا قانون اور قاعدہ یہ تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تصوف بعد میں لیکن پہلے شریعت ہو گئی۔ شریعت اصل، شریعت جڑ، اور طریقت اس اصل کے لیے دیواریں، شریعت بنیاد
طریقت اس پہ مکان، شریعت درخت کی جڑ اور طریقت اس کی شاخیں، حقیقت اس شریعت و طریقت کی امتزاج کے بعد ایک خوبصورت حقیقت کے نمونے میں جلتے. اور حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی میں صرف ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ رب العزت کی دوستوں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ساتھ عشق و محبت کی حال کیا ہوتا تھا. آپ سب کے مشاہدے میں ہے حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی جید عالم دین گزرے ہیں اور اہل سنت کا سرمایہ نہایت ہی محقق و مدقق. انہوں نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور اولیاء اللہ کی بعد از وفات، ظاہری وفات کے بعد ان کی ارواح کی قوت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان فرمایا ہے. کافی دلائل دینے کے بعد فرماتے کہ میری شیخ سیدی سیف الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زیارت کتنی دفعہ نصیب ہوئی؟ فرماتے آپ نے مجھے فرمایا کہ مولانا آپ نیند کی بات کرتے ہیں، آپ خواب کی بات کرتے ہیں. عرصہ 3.5 سال سے میری کوئی ایسی مجلس نہیں رہی جو بے مشافہتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جب آپ سب کو معلوم ہے جب حضرت کے خلاف لوگوں نے فتوہ بازیاں شروع کی، لوگوں نے تقریریں شروع کر دی، ہمیں فرمانے لگے میرے بچوں میرا کام کیا ہے؟ وہ کام تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا کام تھا. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاستقم کما امرت، تم استقامت میں رہو. جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس پہ میں مستقیم ہوں، چاہے پوری دنیا میری مخالفت ہی کی نہ کرے. لیکن یہ حقیقت آشکارا ہے کہ ابتدا میں مشکلات ہے. ہمیں وہابی تک کہا گیا، یہ لوگ دین سے خارج ہے، وہابی ہے. لیکن الحمدللہ والدی محترم نے اپنی عمل سے، اپنی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ لوگ جو کبھی ہمیں وہابیوں کے طعنے دیتے آج ہمیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں. اور اس مبارک کی میں ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں اس کی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی. ہماری والد محترم کے ایک چچا تھے، ان کا نام نور سلام تھا. نور سلام ہمارے علاقے میں شروع میں پاکستان سے کچھ لوگ آئے وہاں افغانستان میں، اور انہوں نے وہابیت کی پرچار وہاں پہ شروع کی. گنے چنے چند لوگ تھے. ہماری چچا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انہوں نے شروع کیا. والد محترم نے چاچا کے پاس جا کے فرمایا چاچا یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے دشمن ہے. اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ پھر قطع تعلق ہوگا، نہیں ہوگی ہماری دین. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی مولوی ہے، آپ بھی مولوی ہو، کوئی بات نہیں. جب ان کا اٹھنا بیٹھنا وہاں سے ختم نہیں ہوا، والد محترم نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ چچا اگر مر گیا تو میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا. اور پھر واقعی جب چاچا مر گیا کچھ لوگ آئے تعزیت کرنے کے لیے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا. حضرت نے فرمایا رک جائے، سورہ فاتحہ کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کا چچا وفات پائے، ان کی تعزیت کے لیے ہم آئے. فرمانے لگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ابو جہل کا کبھی فاتحہ لیا ہوا تھا؟ میرے لیے تو جب وہ رسول اللہ کے دشمن ابو جہل تھے تو ایسے ہی میرے چچا بھی رسول اللہ کے دشمن تھے، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. فلہذا میں یہ گوارہ نہیں کرتا، میں ان کا فاتحہ نہیں لینا چاہتا. اور ایک اور کمال کی بات، ایک بندے نے فتوا دیا تھا کہ داڑھی بالکل صاف کرنا شریعت مطہرہ میں جواز ہے. یہ داڑھی جو ہے یہ کلچر ہے ہماری،
کچھ لوگوں کی کلچر یہ ہے کہ اپنی داڑیاں بڑھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی کلچر ہے چھوٹے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی کلچر ہے وہ بالکل کلین شیو کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا وہ بڑا مشہور عالم تھا، جب وہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا، مبارک صاحب کو ہم نے عرض کی کہ یہ وہ عالم ہے جن کا فتویٰ یہ ہے۔ جب وہ قریب آنے لگے ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، تو حضرت نے اپنے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ عالم ذرا حیران ہوا، کہنے لگے میں مصافحہ کرنے لگا ہوں، فرمانے لگی میرا یہ ہاتھ معنعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ہاتھ تک پہنچا ہوا ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو ہاتھ معنعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک پہنچا ہو وہ میں کسی گستاخ رسول کے ہاتھ میں دے دوں، اور بائیں ہاتھ میرا استنجا کرنے کے لیے ہے، گستاخ رسولوں کے لیے یہی ہاتھ ہوتا ہے، اگر ملانا ہے تو یہی ہاتھ ملا دیں۔ میں ایک دفعہ پھر منہاج القرآن علماء کونسل کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ بزم سجایا، اور مشائخ اعظام کا قانون بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی شیخ کی عظمت کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کی کسی مرید کی طرف دیکھ کے ان کی عظمت کو دیکھو، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی مبارک کو جس کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے وہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی 7ویں پشت میں جا کے کسی مرید کو دیکھ لے، اس میں بھی اسے حضور امام خراسانی کے شعلہ اور نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور والد گرامی نے وہ مثال قائم فرمایا، ہم کتابوں میں پڑھتے ہوتے تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی چور کو اشارہ کر کے اللہ کا ولی بنایا کرتے تھے، شرابی کو اللہ کے دوست نظر کر کے اس کو اللہ کا دوست بنایا کرتے تھے۔ ہماری ذہنوں میں یہ بات نہیں سما سکتے کیسے ہو جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ لوگ جو کبھی دنیا کے ساتھ وابستہ تھے، وہ لوگ جو کبھی زانی اور شرابی ہوتے تھے، وہ لوگ جو کبھی چور اور ڈاکہ دنی میں رہتے تھے، جب میرے والد محترم کے حضور میں آتے ان کی ایک التفاع نگاہ سے ان کا کھایا ہی پلٹ جاتا ہے، اور پھر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اس ارشاد گرامی کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے اولیاء اللہ کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولی کا علامت کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو تجھے اللہ نظر آئے، تجھے اللہ یاد آئے۔ الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے ساتھ وابستہ لوگ الحمدللہ جس کو بھی دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتے ہیں، یہ میری والد کی زندہ کرامت ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ آ کے پوچھنے لگا حضرت فلان کی اتنی کرامات ہے، فلان کی اتنی کرامات ہے، آپ کی کیا کرامت ہے؟ فرمانے لگے میں اپنا ایک کرامت آپ کو دکھاتا ہوں۔ مجھے فرمانے لگے مکتوبات امام ربانی صاحب اٹھا کے لائیں، میں سامنے رکھ دیا، فرمانے لگے مکتوبات شریف میں امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی سے منقول کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے بڑے کرامات ہوتے ہیں، حضور آپ کی کیا کرامت ہے؟ فرمانے لگے میں باوجود کی گناہگار ہوں، میں باوجود کے رسیا ہوں، میں باوجود کے خطا کار ہوں، زمین پہ چل رہا ہوں، زمین مجھے نگل نہیں رہا، یہ میری سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے ایک کرامت تو میرا یہ ہے، دوسرا کرامت تم نے میرے پاس 40 سال گزارے ہیں۔ بڑے بھائی کو فرمایا 40 سال گزارے، قطع نظر اس کی کہ میں تمہارا والد ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے مجھے ایک لحظہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل پایا ہے؟ اگر غافل نہیں پایا تو یہی دلیل ہوتی ہے ایک ولی کے کرامت پہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اتباع کو اپناتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی عشق و محبت کو اپناتے ہیں، اور پھر واہ قربان جاؤں نقشبندیوں کا، نقشبندی نے تو حضور کی ہر ادا کو اپنایا ہے۔ حضرت امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں التزام سنت ہے، یعنی ایک تو سنت ہو کے بجا لانا، ایک وہ ہے کہ سنت کو اپنے اوپر لازم جانا جائے، سنت کو گویا تم واجب کی درجے پہ لو، سنت کو گویا تم اس درجے پہ لو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی کس کس ادا کی تعریف کروں، میں اس کا کون کون سا نشانی آپ کو بتاؤں، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں آنے والا ہر بندہ، ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اور میں نے شروع میں آیت شریف تلاوت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے حق میں اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں، اگر دنیا سے رحلت کر جائیں
یا شہادت کی مرتبے پہ فائز ہو جائے، کیا تم لوگ اس دین کو چھوڑ جاؤ گے؟